الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال تعالى في مقام آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ امانت کے متعلق ہے اور عدالت کے متعلق. اسی کی ضمن میں بہت ساری باتیں بڑے ہی تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں. امانت کے اقسام اور اس کے شکلوں میں سے ایک شکل دو جمعے سے آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ ہے والدین کے حقوق کا ادا کرنا. بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور ماں باپ کا درجہ بالاتفاق تمام مذاہب کے اندر موجود ہے. خاص طور پر قرآن پاک نے ماں باپ کے متعلق جتنی تاکید فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی مذہب کے اندر ماں باپ کے متعلق اتنی تاکید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی دو انداز اختیار کیے ہیں کلام میں. کبھی اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا ذکر کیا. بہت ہی باریک اور غور کرنے کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اطاعت کا جہاں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے بالکل بازو دوسرے ہی جملے میں فرمایا کہ اپنے رسول کی اطاعت کرو. اور کبھی اللہ تعالیٰ فرمایا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فیصلہ کر دیا کہ میرے بندے اگر عبادت کریں گے تو میری ہی عبادت کریں گے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پرستش پورے روئے زمین میں بلکہ پوری کائنات میں کسی اور کی نہیں ہوگی۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ بالکل بازو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اس سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کر، کیونکہ حقیقی احسان کرنے والا میں ہی ہوں، حقیقی منعم میں ہوں، تیرا حقیقی خالق اور تیرا حقیقی مالک میں ہی ہوں، میرا شکر ادا کر۔ انشکر لی، میرا شکر ادا کر۔ اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے شکر کے بعد کسی کا شکر ادا کرنا تیرے اوپر فرض ہے تو وہ تیرے والدین کا شکر ادا کرنا۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، اس لیے کہ میری نعمتوں کا، میرے احسانوں کا ایک ذریعہ اور سبب اور ایک شکل میں نے تیرے ماں باپ کو دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو اپنے بندوں کے درمیان میں سمجھانا چاہتے ہیں تو مثال کسی رشتے کی نہیں دیا، اگر مثال دیا ہے تو ماں کے رشتے کی دیا۔ اے میرے بندوں، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنا تمہارا باپ تم سے محبت کرتا ہے۔ باپ کی محبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مثال نہیں بنایا، بیوی کی محبت کو بھی مثال نہیں بنایا، اولاد کی محبت کو بھی مثال نہیں بنایا، دادا دادی نانا نانی کی محبت کو بھی مثال نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے کسی کی مثال کو اختیار کیا ہے تو ایک ماں کی محبت کو مثال بنایا۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، جتنی تیری ماں تجھ سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ وہ ماں کون ہوگی، وہ باپ کون ہوگا جس کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے مثال بنایا۔ اسی لیے قرآن نے 2 جگہ پر الگ انداز اختیار کیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اسے حضرات علماء اور حفاظ متشابہات کہتے ہیں۔ ایک جگہ پر حسنہ کا لفظ آیا، ایک جگہ پر احسانہ کا لفظ آیا۔ ان دونوں لفظوں کو رکھ کر حضرات مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز کے مطابق دونوں کا الگ الگ ترجمہ کیا، کیونکہ ایک ہی آیت 2 جگہ پر اگر آ جاتی ہے تو 2 سیم قسم کی آیت اگر ہو، ترجمہ بظاہر دونوں کا ایک ہو لیکن جگہ کے بدلنے سے اس کا مفہوم اور مطلب اور مسئلہ اور اس کی فضیلت الگ ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ تمہارے والدین کے ساتھ ہم نے وصیت کی ہے کہ اچھا سلوک کرے۔ حسنہ اور احسانہ کو الگ الگ بتا کر کیا فرمایا، زندے بھی ہو تو تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر مر بھی گئے تمہارے والدین تو ایک بچے کے لیے فرض بنتا ہے کہ بار بار اپنے والدین کے مزار اور قبر کی زیارت کرتے رہے۔ ایک فرمانبردار بچہ کسے کہتے ہیں؟ جو صرف ماں باپ کی زندگی میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اسی کو فرمانبردار نہیں کہتے، بلکہ ماں باپ کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو بچے اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو قبر میں ماں باپ کو سکون ملتا ہے۔ جو حضرات اہل سنت والجماعت کے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان باتوں کو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو حقیقت کے طور پر سمجھائیں گے تو قبر میں جانے کے بعد سمجھائیں گے۔ جب بھی کوئی مرتا ہے تو ان کے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم شریعت مطہرہ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول دور میں اپنی امت کو قبروں کی زیارت سے منع کیا، بعد میں چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی اجازت دی۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ بت پرستی عام ہو چکی تھی، اگر کوئی قبر کے پاس گیا تھوڑی دیر کھڑا رہا تو بت پرستی کا شائبہ نظر آتا ہے، کوئی قبر کے پاس گیا دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، بت پرستی کا شائبہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی 13 سالہ نبوی زندگی میں بت پرستی اور اس سے مشابہت رکھنے والے تمام افعال کو ختم کیا، اس لیے پہلے نبی کا اعلان کیا تھا کہ قبروں کی زیارت
किसी को दफना दो तो फिर हो गया किस्सा खत्म, तुम अपनी जगह पर रहकर इसाले सवाब करना चाहे तो करो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा को आए, ईमान तरक्की कर रहा था, इस्लाम तरक्की कर रहा था, तौहीद का जाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहों के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब पी रहे थे, पूरा तौहीद का जाम पी रहे थे। जो सहाबा इस्लाम से पहले 360 पत्थरों की पूजा करते थे, अल्लाह के रसूल की हाजिरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कलमा पढ़कर ईमान और इस्लाम के आगोश में आ गए, वो सब करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन अपने माथे को किसी पत्थर के सामने झुकाने के लिए तैयार नहीं थे। जब सहाबा पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फिडेंस आ गया, यकीन आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भरोसा आ गया कि अब मेरा कोई गुलाम खबर के पास जाएगा तो वो काम नहीं करेगा जो बुतों के सामने जाने से एक आम इंसान और काफिर करता है। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, इस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आज के मुसलमानों का वो हाल जो कब्रिस्तानों में होता है मेरे नबी देख लेते तो फिर तमाम उम्मत को फिर एक मरतबा कलमा पढ़ाते, या हजरत सहाबा देख लेते कलमा पढ़ाते, या हजरत ताबईन और तबे ताबईन देख लेते कलमा पढ़ाते। ये दिन किसी पत्थर के सामने अपने सर को झुकाना नहीं सिखाता, किसी जानवर के सामने अपने सर को झुकाना नहीं सिखाता। ये दिन सर तापा तौहीद का मंबा व मरकज दीन है। सर कटा दो लेकिन किसी के सामने सर न झुकाओ। झुकाना अगर है तो उसके सामने झुकाओ जो हकीकी तुम्हारा खालिक है, हकीकी तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारे मौत और हयात का मालिक है, जो तुम्हारी रोजी रोटी का मालिक है। वो चाहता भी यही है कि मेरा बंदा मेरे सामने सर झुकाए, मेरे अलावा मेरे मखलूक के सामने सर न झुकाए। पूरी कायनात में हर चीज मखलूक है, पूरी कायनात में कोई चीज और जात खालिक है, वो मेरे रब की जात खालिक है, वो तन्हा खालिक है, उसके अलावा कोई खालिक नहीं है। हर चीज मखलूक है। मखलूक किसे कहते हैं? जो पैदा होती है। खालिक किसे कहते हैं? जो पैदा करता है। आसमान मखलूक है, जमीन मखलूक है, हवाएं मखलूक है, पानी मखलूक है, दरख्त मखलूक है, जानदार मखलूक है, दरिंदे मखलूक है, परिंदे मखलूक है, आप मखलूक है, मैं मखलूक हूँ, आसमान मखलूक है, मलाइका मखलूक है, अंबिया मखलूक है, रसूल मखलूक है, जन्नत मखलूक है, जहन्नम मखलूक है, दुनिया की हर चीज मखलूक है। पूरी कायनात में कायनात कितनी बड़ी है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इस पूरी कायनात में तन्हा हमारा रब खालिक है, तन्हा हमारा रब खालिक है। वो रब कहता है मेरे गीरत की फहरिस्त और तकाजों में एक बात ये है कि मेरा बंदा सिर्फ मेरे सामने सर झुकाए, मेरे अलावा किसी के सामने सर न झुकाए। बहरहाल ये तौहीद का उन्वान है, शिर्क से बचने का उन्वान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल दौर में हुक्म दिए थे कि कब्रों के पास न जाया करो। जब अपनी उम्मत पर यकीन आ गया तो बाद में चलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इजाजत दी है कि तुम कब्रिस्तान को जाया करो, जुमे के दिन जाना मुमकिन है तो जाया करो, और खुशी के मौके पर जाना है तो जाया करो। क्योंकि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं जैसे जिंदे किसी का इंतजार करते हैं कि वो आएगा हमारे पास मुलाकात करने के लिए, वैसे ही मरहूमीन भी इंतजार करते हैं। आएगा मेरा भाई मुझसे मुलाकात करने के लिए, आएगा मेरा बाप मुझसे मुलाकात करने के लिए, आएगा मेरा दोस्त जो दुनिया में बड़ी दोस्ती के दावे करता था, हमारे साथ होटलों में चाय पीता था, हमारे साथ गपशप करता था, रात पूरी हमारे साथ गुजारता था। ये क्या हुआ मेरे दोस्त को कि मरने के बाद कब्रिस्तान में लाकर मुझे कब्र के छोटे से तंग गड्ढे के अंदर दाखिल करने के बाद बरस गुजर गए, लेकिन मेरी दोस्ती का दावा करने वाला दोस्त आकर 1 साल का अरसा हो गया, 2 साल का अरसा हो गया, 3 साल का अरसा हो गया, दोस्त इंतजार करते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ, जाकर तुम्हारे कब्रिस्तान वालों को जाकर सलाम भी करो, उनके लिए ईसाले सवाब भी करो। हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब कोई जियारत के लिए निकलता है, कब्रिस्तान के गेट में कदम रखता है तो उसके चलने की आहट को भी कब्र के मुर्दे सुनते हैं, चलने की आहट को भी कब्र के मुर्दे सुनते हैं। जिस कब्र के पास आप जाना चाहते हैं वहां जाकर कहां खड़ना है, सराने खड़ना है कि पाइंटे खड़ना है, या पीठ के पीछे खड़ना है, या चेहरे के सामने खड़ना है। हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने फरमाया खबर के चेहरे के सामने खड़ो, सराने भी नहीं, पाइंटे भी नहीं, पीठ के पीछे भी नहीं। यूं समझो कि जब किसी को दफन करते हैं तो चेहरा किबले की तरफ रखते हैं, पैर इधर रहता है, सर इधर रहता है, आपके तरफ
آپ اس طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں نا، سر ادھر رہتا ہے، پیر ادھر رہتا ہے، آپ سیدھے جائیں گے. جب میت ایسی ہے، قبر ایسی ہے، تو آپ ادھر کھڑیں گے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سامنے بھی اگر کھڑنا ہے تو پائنتے کھڑنا ہے، پیٹ کے پاس کھڑنا ہے، سر کے پاس کھڑنا ہے، یا سینے کے پاس کھڑنا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سینے کے پاس کھڑو، کیونکہ سامنے سامنے بات کرنے والا، آمنے سامنے دونوں چہرے آپس میں ہو. پیٹھ کے پاس کھڑو گے اس لیے کہ جس مردے کو اور میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اسے کس انداز سے دفن کرتے ہیں، اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے، اس انداز سے قبر میں دفن کرتے ہیں، اور وہ تا قیامت اسی حالت میں سوتا رہے گا. اس لیے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور جا کر سلام عرض کرو اور اس کے بعد ایصال ثواب کرو. اتنا ہی حکم ہے. اس کا فائدہ بھی قبر والوں کو پہنچتا ہے. کون آیا اس کی خبر بھی ملائکہ دیتے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ ڈائریکٹ ان کو معلوم بھی ہو جاتا ہے. واللہ عالم بالصواب. یہ سب عالم برزخ، عالم قبر کی باتیں ہیں، ہم جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اس پر ڈھیر اور گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جتنے حضرات علماء اور ائمہ نے استدلال کر کے بتایا اسی پر اکتفا کر لیں آپ. جب کوئی دوست کسی دوست کے پاس جاتا ہے، مرنے والے دوست کو قبر میں خوشی ہوتی ہے، لیکن پورے قبرستانوں میں سب سے زیادہ خوشی کسے ہوتی ہے؟ ان ماں باپ کو ہوتی ہے جس کی زیارت اس کے بچے کرنے کے لیے جاتے ہیں. کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ جاتا ہے ماں کے قبر کے پاس، ماں بہت خوش ہو جاتی ہے. کسی کے باپ کا انتقال ہوا، بچہ باپ کے قبر کے پاس جاتا ہے، باپ خوش ہو جاتا ہے. لیکن کتنے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو کر برس ہاں برس گزر گئے، سال ہاں سال گزر گئے. بلکہ ایسے نہ پلید اور نہ مقبول اولاد بھی ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے قبر کا پتہ تک نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے قبروں کا پتہ تک نہیں ہے. میں خبر پرستی کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، خبر پرستی کی دعوت نہیں دے رہا ہوں. چونکہ ماں باپ کا عنوان ہے، جو باتیں آ رہی ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. کتنے ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے قبروں کا پتہ تک نہیں ہے. ماں باپ کا زندگی میں بھی درجہ بہت بڑا، آخرت میں بھی درجہ بہت بڑا. جس کے مرتبے اور مقام کو قرآن پیش کر دیا ہے، اس کے مرتبے اور مقام کو دنیا کیا گھٹائے گی. اسلام، قرآن، پروفٹ محمد، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، بر الوالدین کا ایک باب ملے گا، چاہے وہ بخاری شریف ہو، چاہے وہ مسلم شریف ہو، چاہے وہ بیہقی ہو، چاہے امام مالک کی موطا ہو، چاہے امام ترمذی کی ترمذی ہو. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہر محدث نے ایک باب، ایک لیسن، ایک سبجیکٹ قائم کیا ہے. اس لیے کہ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. اللہ کے کلام نے کیا کہا؟ اگر کوئی تم کو غلط بات کہتا ہے تو اس کے ساتھ الگ سلوک ہوگا. اگر تمہارے ماں باپ تم کو غلط بات بھی کہیں تو تم کو ان کا جواب نرمی سے دینا پڑے گا. دوست اگر کہتا ہے غلط بات، تم اس کو جھڑک کر بات کر سکتے ہو. بے وقوف احمق کیسی بات کر رہا ہے. اگر کوئی دوست کہتا ہے نماز نہ پڑھ، ڈنکے کی چوٹ میں جواب دو، انداز بدل کر جواب دو، سخت لہجے سے جواب دو. اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن نہ پڑھ، جواب سخت دو. اگر کوئی کہتا ہے کہ زکات نہ دے، جواب سخت دو. اگر کوئی کہتا ہے کہ پٹھے جا کر آئیں گے فلاں ولی کے مزار کے پاس، طواف کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، جواب سخت سے سخت دیں گے اور ان کی اطاعت نہیں کریں گے. لیکن اگر کسی کے ماں باپ اپنے بچوں کو غلط مشورہ بھی دے تو ان غلط مشوروں کا جواب بچوں کو جب ماں باپ کو دینے کا آئے گا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھیں گے ایمان بنے گا ہمارا، قرآن پڑھیں گے اسلام بنے گا ہمارا، قرآن پڑھیں گے اخلاق نظر آئیں گے ہم کو. زندگی گزارنے کا دستور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر رکھا ہے. قرآن نے کیا کیا تربیت کی ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے پر مجبور کریں، شرک سے بڑا کوئی دھرتی کے اندر گناہ نہیں ہے. کفر کا درجہ بھی شرک کے بعد
گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے والی جمعہ بھی عرض کیا تھا، پہلا بڑا گناہ شرک عظیم ہے، دھرتی کا کبیرہ گناہ شرک ہے، اس کے بعد نفاق، دھرتی کا سب سے بڑا گناہ نفاق ہے، اس کے بعد شرک ہے، اس کے بعد کفر ہے۔ شرک اللہ کے ساتھ بے عزتی اور گستاخی کرنے کے برابر ہے۔ ایسا کام کرنے کا بھی اگر کسی کے ماں باپ حکم دیتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، غور سے سننا میرے دوستو، گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے والی جمعے کے اس حادث کی کچھ باتیں قوم کے اور علاقے کے ماں اور بہنوں کو پہنچی۔ بہت ساری بوڑھی عورتوں نے مجھے فون سے بات کیا، مجھے بہت ساری الحمدللہ دعائیں دی۔ میں نے اللہ سے عرض کیا، اللہ ان ترستے اور تڑپتے ماں کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول کر لے۔ اس لیے بڑی شدت کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس عنوان کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور اس حق کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کی داڑیاں ایک مٹھی ہیں، جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قوم کے ٹھیکیدار ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں، مسجد ہے، مدرسے ہیں۔ میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ولیوں کو ماننے کا مسلک اختیار کیے ہیں، بار بار اجمیر کو جاتے ہیں، کاسرگوڑ جاتے ہیں، کشمور جاتے ہیں، فلاں علاقے کو جاتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، اٹھے تو صحیح حدیث کا حوالہ، بیٹھے تو صحیح حدیث کا حوالہ، سوئے تو صحیح حدیث کا حوالہ۔ ان تمام کے اعمال و افعال ازروئے شرع کیا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن ایسے متقی چہرے دکھانے والے اپنے ماں کی خدمت سے محروم ہیں، اپنے باپ کی خدمت سے محروم ہیں، اپنی ماں کی دعا سے محروم ہیں، اپنے باپ کی دعا سے محروم ہیں۔ جماعت میں نکلنے والا، ولیوں کی زیارت کرنے والا، صحیح حدیث پر عمل کرنے والا، تیرا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تیری زندگی سے تیرے ماں باپ راضی نہ ہو، جب تک تیری زندگی سے تیرے ماں باپ راضی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے غلام کا وہ عمل چاہے وہ فرض ہو یا نفل یا مستحب، اس وقت تک اللہ قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ عمل کرنے والے کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو، جب تک کہ اس عمل کرنے والے کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، رضا الرب لرضا الوالد، باپ کی رضا کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ زمین میں جس کا باپ اپنے بچے سے راضی، آسمان میں اس کا رب اس سے راضی۔ ہمارا عمل ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا عمل ہماری نجات کی شکل اور تصویر ہے۔ کتنے بڑے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے بتائے ہیں۔ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے، ارادہ کر لو، ارادہ کر لو، ارادہ کر لو۔ شادی کے بعد کتنے نوجوان بدل جاتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے بدلنے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ لڑکی کا جب انتخاب کرتے ہیں، اسی وقت لڑکی کے سامنے، لڑکی کے افلاطون باپ کے سامنے اور اس کے گھر کی چیئرپرسن ساس کے سامنے اپنا یہ فیصلہ اس پرفتن ماحول میں پیش کر دو، تمہاری بیٹی کی ہر خواہش شادی کے بعد یہ عاجز پوری کرے گا، کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، گھی سے کھانا کھلائے گا، دودھ سے ہاتھ دھلائے گا، ریشم سونا چاندی پلائے گا، آسمان کے چاند اور تارے توڑ کر لائے گا، اس کے لیے سب کچھ قربان کرے گا۔ لیکن آج سب تو شادی کے بعد فیصلے کرتے ہیں۔ پرفتن ماحول کو مزمل کی تقریر سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، آج آپ کے سامنے یہ فیصلہ سنا رہا ہوں، تمہاری بیٹی کو یہ سبق پڑھا کر بھیجنا کہ وہ میرے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارے گی، تمہاری بچی کی ہر خواہش کو میں پوری کروں گا، لیکن جب تمہاری بیٹی میری بیوی بن کر میرے گھر کو آنے کے بعد اگر یہ پروگرام پیش کرتی ہے ہم الگ جا کر زندگی کریں گے، تو وہ جملہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا تمہاری بیٹی کے ساتھ۔ یہ شرط پیش کرو، یہ شرط پیش کرو۔ آج صبح ہی آیا میں بنگلور سفر سے،
بیلگام سے آگے بنہٹی ایک گاؤں ہے، وہاں دینیات کا بہت بڑا جلسہ ہوا. اس پروگرام سے فارغ ہو کر صبح آیا، گھر میں والد محترم نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا. آج صبح صبح بڑا ہی عجیب و غریب. ایک ماں کا انتقال ہوا جس کی کئی اولاد، سب شادی کے بعد الگ، تنہا ایک کمرے میں ایک ماں اپنا ہی کھانا پکا کر اپنی زندگی گزار رہی تھی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو سایہ سارے عالم پر قادر قائم فرمائے. جب بھی ماں باپ کا عنوان میں پیش کرتا ہوں، مجھے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا وہ جملہ بار بار یاد آتا ہے. حضرت نے فرمایا کیا طاقت عطا کیا ماں باپ کو، اپنی ایک گود میں 10 15 بچوں کو پال پوس کر جوان بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن 10 بچوں کی طاقت مل کر بھی ایک ماں باپ کو پال نہیں سکتی. سچ ہے حضرت نے جو فرمایا، سچ ہے حضرت نے جو فرمایا. تنہا وہ ماں اپنے ایک کمرے میں اپنا کھانا بنا کر وہ کھاتی ہوئی زندگی کی آخری وقت تک پہنچی اور اس کا انتقال ہوا. عجیب حال واقعہ آگے سنو. جس تنہا کمرے میں وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی، اس کمرے میں اس کے مر کے 20 دن کے بعد بچوں کو پتا چلا کہ میرے ماں کا انتقال ہوا. 20 دن کے بعد، 20 دن کے بعد کتنی بد نصیب ہوگی وہ ماں جس کے اولاد کے پیدا ہوتے وقت اس کی ماں تو زندہ تھی، لیکن ماں کے مرتے وقت بچے غائب تھے. 20 دن گزر چکے. میں نے ابا جان سے عرض کیا، ابا بڑی عجیب بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بچے کتنے نالائق ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو تنہا ایک بند کمرے میں زندگی گزارنے کا موقع دے دیا. ابا نے کہا بیٹے بات ایسی آئی کہ ان پر کچھ اثرات تھے جس کی وجہ سے وہ فیملی میں زندگی کر نہیں سکتے تھے، اس لیے بچوں نے مشورہ کیا کہ ان کو ایک بند کمرے میں رکھ دیا جائے، ان کو ان کی آزاد زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. میں نے پھر ابا سے عرض کیا چلو اگر کوئی ایسے مجبور حالات واقع ہو جائے، کچھ اثرات شیاطین و جنات کے ہو یا عقل کے ہو، جس سے وہ فیملی کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن بلکہ مشکل اور محال ہو، ان کے لیے ایک کمرہ منعقد کر دیا گیا، الاٹ کر دیا گیا، ایک کمرہ وقف کر دیا گیا. تو پھر یہ بات تو اچھی نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھائے. روزانہ ایک ایک بچہ اپنے گھر سے پکا ہوا کھانا لا کر ماں کے سامنے رکھ کر ماں کو کھلا کر پھر بیوی کے ساتھ جا کر سوتا تو الگ بات تھی. مجھ پر اثرات بھی ہیں شیاطین و جنات کے اور عقل بھی معاف ہو چکی ہے، پھر بھی وہ کھانا کیسے پکا سکتی ہے؟ مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے عرض کیا چلو وہ کھانا پکا رہی تھی، وہ تنہا کھا رہی تھی، اس حد تک بھی اگر مان لیا جائے تو پھر 20 دن تک بچے اپنے ماں سے کتنے بے خبر تھے. کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ ماں کا دیدار کرنے کے لیے آ جاتے. آج اگر ماں کا انتقال ہو کر ہوتا تو دوسرے دن پتہ چل جاتا. 20 دن گزر گئے، میری ماں کیا ہوئی، کہاں گئی، رات کی نیند سو رہی ہے یا موت کی نیند سو رہی ہے پتا تک نہیں. اس ماں کی محبتوں کا احسان اس زمانے میں بچہ ایسے ادا کر رہا ہے. ذرا سوچو کہ بچہ اگر 20 سیکنڈ نظر نہیں آتا تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے. 20 دن نہیں، بچہ 20 سیکنڈ نظر نہیں آتا بے قرار ہو جاتی ہے. رات میں سوتے سوتے بھی اگر نیند سے بیدار ہوتی ہے، سب سے پہلے اس نیند کی حالت میں بھی اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے. کبھی اپنے آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتی. دودھ ابل رہا ہے، بچے کا خیال آتا، دودھ کو چھوڑتی، بچے کو تلاش کرتی. کھانا داغ لگ رہا ہے، لگنے دے دیتی، بچے کا خیال آتا، بچے کو تلاش کرتی. سالنا بار ہو رہا ہے، بچے کا خیال آتا، بچے کو تلاش کرتی اور بچے کو معلوم کرتی. 20 سیکنڈ بچے کو اپنے آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتی ماں. اور
دن ہو گئے ہوں گے اس مجلس میں بھی ہوں گے، لیکن شرافت کا اظہار کر رہے ہیں، شرافت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو وہ دن تمہارا کامیاب نہیں ہوگا، وہ رات تمہاری کامیاب نہیں ہوگی، وہ مہینہ تمہارا کامیاب نہیں ہوگا۔ خدا مجھے معاف کرے، ماں باپ کی محبت کو سینے میں بسا کر خدا وحدہ لا شریک کی قسم یہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جس دن تمہارے پاس موقع تھا لیکن تم نے نہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، نہ اپنی ماں سے بات کیا۔ میری بات پر غور کرو، میری بات پر غور کرو۔ جس دن آپ کے پاس موقع تھا لیکن موقع رہنے کے باوجود اگر تم نے تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو بات نہیں کیا، یا تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو تم نے دیکھا نہیں، اس 24 گھنٹے کے اندر ایسے کسی بچے کا انتقال ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں خدا کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا، خدا کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی تربیت اعلیٰ تربیت ہے۔ ارے ماں باپ کی خدمت کرنے کا پھل غیروں کو مل رہا ہے تو غلامان محمد کیسے معروم ہوگی؟ ایک موٹی مثال دیتا ہوں، مثال کو مثال تک سمجھ جانا، چھوڑ ڈالنا، آگے بڑھ جانا۔ تمل فلمز کا سپر اسٹار ہیرو جسے رجنی کانت کہتے ہیں، تم نہ کیسا معلوم حضرت؟ نہیں، مثال بول رہا ہوں۔ تمل فلمز کا سپر اسٹار ہیرو جسے رجنی کانت کہتے ہیں، وہ ایک زمانے میں اسی کرناٹک اور شہر بنگلور کے بس کا کنڈکٹر تھا، اور آج وہ دولت کے بیچ میں ہے۔ جس طرف نظر اٹھاتا ہے اس طرف دولت اسے نظر آتی ہے، آگے پیچھے لیفٹ اینڈ رائٹ۔ یہ کنڈکٹر کہاں سے کہاں پہنچا دنیا کے اعتبار سے، کہاں سے کہاں پہنچا دنیا کے اعتبار سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دولت جس کے پاس ہے وہ دھرتی کا ولی ہے، کامیاب ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ایک بس کا کنڈکٹر آج ایک بہت بڑے اسٹیٹ بلکہ ایک حد تک پورے ہندوستان کا مقبول اداکار ہے، مقبول ہیرو ہے۔ تملینس تو اس پر اپنی مان، مریادہ، عزت، آبرو، جان، مال سب قربان کرتے ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا تمہاری ترقی کا راز کیا ہے؟ اس سے کسی نے پوچھا تمہاری ترقی کا راز کیا ہے؟ وہ کہہ سکتا تھا نا، میری اداکاری، میرے اسٹائلز، میرے جملے، میرے ڈائلیکٹس، میری محنت، کہہ سکتا تھا۔ لیکن ہندو ہونے کے باوجود، پتھر کا پجاری ہونے کے باوجود، جس کا دین نہیں، مذہب نہیں، جب میڈیا نے اس کی ترقی کا راز پوچھا اس نے فوراً جواب دیا کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو، غیر مسلم بھی صحیح اگر اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تو خدا اس کے خدمت کو ضائع نہیں کرتے، اسے ترقی دیتے ہیں۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، اس پاک پروردگار کے ماننے اور جاننے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام، ان سے پیار و محبت کریں گے، کیا ہمارے اتنے بڑے عمل کو اللہ ضائع کر دیں گے؟ ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اسی لیے ماں باپ کی خدمت کا خدا نے کیا حکم دیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ سنتے جاؤ، تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے پر مجبور کرے، کیا کرے؟ شرک کرنے پر مجبور کرے تو کیا کرنا؟ حضرت ہمارے اماں بول رہی پور کی فاتحہ کرنا کہتے، پوچھتے نہیں لوگ، اماں بولتے اللہ بیسن کا مٹھا پکانا کہتے، اماں بولتے محرم کے پنجے رکھنا کہتے۔ ابھی اللہ کا بندہ جو ہے دعوت و تبلیغ کے اثر سے توحید کا جام پیا ہے، مانا ضرور خدا نے تجھے غلط راستے سے اٹھایا ہے، سیدھا راستہ عطا کیا ہے، مانا ضرور جب تمہاری ماں تم سے یہ کہتی ہے کہ
تم یہ کام کرو تو اسے نرمی سے سمجھاؤ، اس کی بات نہ مانو. فلا تطیعہما، اس کی بات تم نہ مانو. ماں کہے باپ کہے تو تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لیکن جب دوسرا اگر شرک کرنے کی طرف دعوت دے، جوتے سے جواب دو، چپل سے جواب دو، سخت سے سخت لہجہ اختیار کرو. لیکن تمہارے ماں باپ تم کو شرک بھی کرنے کا حکم دے، بات تو ماننا نہیں، لیکن جواب کیسے دینا؟ نرمی کے ساتھ دینا. نہیں اماں یہ نہیں کر سکتا. وہ صاحب ما فی الدنیا معروفا، دنیا میں جب تک وہ تمہارے ساتھ رہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہمارے اس علاقے کے ایک بہت بڑے فقیہ وقت و زمان ہے. انہوں نے جب ان سے کسی نے سوال کیا کوئی مسلمان بیٹھا ہے اور اس کی اماں اگر کافرہ ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، تو کیا بیٹا اس کے جنازے کی نماز میں جا سکتا ہے؟ کیا بیٹا اس کے جنازے کی نماز تو نہیں، اس کے جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے؟ بعض حضرات فقہا کا قول نقل کر کے حضرت نے فرمایا کہ اس کے جنازے کے ساتھ وہ جا سکتا ہے، شمشان گھاٹ تک بھی جا سکتا ہے. ہاں اس کے لاش کو چتا نہیں دے سکتا، بس یہاں تک جا سکتا ہے. حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے ماں باپ کی محبت، ماں باپ کے مقام، ماں باپ کے مرتبے کی اہمیت بتایا. حضرت فقیر نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں یہ کہے کہ بیٹے مجھے سور کا گوشت پسند ہے، وہ چولہے میں ہانڈی ہے اور ہانڈی میں سور کا گوشت ہے، برے جانور کا گوشت ہے، ذرا گلا کر میرے پاس پیش کر دینا. تو حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا ماں کی اطاعت کا درجہ اتنا بڑا ہے، چونکہ برا جانور نس قطعی سے حرام ہے، جس کے بال اور کھال حرام ہے. تمہاری ماں کے لیے وہ اگر جائز ہے تو فرمانبردار بیٹے کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ماں کو خوش کرنے کے لیے برا جانور کا گوشت بھی گلا کر پیش کر سکتا ہے. کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے. آج اس ماں کے ساتھ، اس باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ ایک حدیث اور ایک واقعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، جس واقعے کو سامنے رکھ کر یہ آج اس نتیجہ نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت علقمہ. کیا نام؟ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کے سامنے حضرت علقمہ کا انتقال ہوا. حضرت علقمہ جب موت کے قریب پہنچے، صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ایک پیارے علقمہ موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، سکرات و نزا کا عالم طاری ہے. ہم سب گئے اور آزو بازو بیٹھ کر ہم نے اس علقمہ صحابی کے سامنے کلمے کی تلقین کی. تلقین کسے کہتے ہیں؟ آزو بازو کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنا. کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دینا، بس وہ موت اور سکرات کی سختی میں سن کر اگر کلمہ پڑھ لیا تو فلیحا انشاءاللہ کامیاب، اگر نہیں بھی پڑھا تو دل میں تو اس کا کلمہ ہے، لیکن اس سے بازو کھڑ کر ابا پڑھ لو کلمہ، چاچا کلمہ پڑھ لو، امی کلمہ پڑھ لو، وہ سختی کو برداشت کیے بغیر اگر یہ کہہ دے جارن میں نہیں پڑھتی تو کفر کی موت مرے. حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آزو بازو کھڑے ہو کر کلمے کی تلقین کر رہے تھے، علقمہ تمہارے صحابی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، جو تمہاری ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں، تمہارے چہرے انور کا دیدار کیا ہے، مقام و مرتبہ اعلیٰ و اولیٰ و اتم ہے، اکمل ہے، لیکن ہم کلمہ پڑھا کر بھی وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں. معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کام کیجئے کہ آپ خود زحمت گوارا فرمائیں، آ جائیے یا رسول اللہ علقمہ کے سامنے. آپ اگر علقمہ کے بازو کھڑے ہو کر یا بانٹ کر کلمہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے کلمے کی
کی سماعت سے علقمہ کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کے پاس تشریف لے گئے اور بازو بیٹھ کر وقت کا نبی، کائنات کا نبی، رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، رسولوں اور نبیوں کا امام، تاجدار مدینہ علقمہ کے بازو بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ علقمہ کا حال کیا ہی برا تھا کہ نبی کا کلمہ سن کر بھی علقمہ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر باہر آ گئے، صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کلمے کی تلقین کر کے بھی علقمہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، آخر وہ کیا کرتے تھے ذرا بتاؤ۔ تمام صحابہ بالاتفاق کہنے لگے یا رسول اللہ بڑے نیک تھے وہ، بڑے اچھے تھے وہ، بڑے پیارے تھے وہ، نمازی تھے وہ، قاری قرآن اور قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے وہ، آپ کی اقتدا اور آپ سے بے حد و حساب محبت کرتے تھے۔ تو کسی ایک نے بیچ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ اس وقت علقمہ کے اطراف و اکناف سب تو تھے، وقت کا نبی تو ہے لیکن اس کی اماں نہیں ہے۔ کیوں اس کی علقمہ کی ماں نہیں؟ اب میں علقمہ کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، اگر علقمہ کی ماں راضی نہ ہوئی تو علقمہ کلمے کے بغیر مر جائے گا، اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جاؤ جا کر علقمہ کی ماں کو لے کر آؤ۔ صحابہ دوڑتے ہوئے گئے کیونکہ وقت کیا کس کا پتہ نہیں۔ علقمہ کی ماں سے کہا کہ آؤ اماں، تمہارا بیٹا موت اور حیات کی جنگ لڑ رہا ہے، ہار جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہار جائے گا۔ جب موت اور زندگی کی جنگ ہوتی ہے ہمیشہ موت کامیاب ہوتی ہے، زندگی ہار جاتی ہے۔ آ جاؤ اماں، علقمہ کی اماں آ جا، تیرا بچہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ چہرے میں موت کے پورے آثار نمودار ہو چکے ہیں، زبان جو بات کرنے کے لائق تھی وہ ساکت اور خاموش ہو گئی ہے، آنکھیں پھترا گئی ہے، پیر ٹھنڈے ہو چکے ہیں، ہاتھ اور پیروں کی حرکت مفقود ہو چکی ہے، اب صرف ہلکی سی جان آنی جانی ہے۔ آ جاؤ۔ علقمہ کی ماں نے کہا میں ہرگز نہیں آؤں گی چاہے علقمہ مر جائے۔ کسی صحابی نے آئیڈیا اور تدبیر اختیار کیا اور کہا کہ وہاں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، وہ خود تجھے بلا رہے ہیں۔ علقمہ کی ماں نے کہا میرے بیٹے کے واسطے نہیں، میرے نبی کے واسطے میں آ رہی ہوں۔ سیدھے آتی ہے بوڑھی اماں، علقمہ کی اماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ کیا آپ نے یاد کیا؟ ہاں پیاری اماں میں نے تجھے یاد کیا، میں تیرا بیٹا موت اور حیات کی جنگ لڑ رہا ہے، میں کلمہ پڑھا کر بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے، پتا چلا کہ تو تیرے بیٹے سے ناراض ہے۔ ہاں یا رسول اللہ میں میرے بیٹے سے ناراض ہوں۔ ناراضگی کی وجوہات بیان کرتی ہے، بیوی کو دیکھا علقمہ اور مجھے چھوڑ دیا اور میری پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ہائے میرے دوستو، اس پورے واقعے پر غور سے سننا اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ سننا۔ وہ علقمہ جو وقت کا صحابی ہے، وہ نبی جو کائنات کا نبی ہے، اس کے باوجود حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا علقمہ اس سے میں ناراض ہوں، بیوی کو دیکھا اور مجھے چھوڑ دیا۔ آج 80% نوجوان شادیوں کے بعد ایک رات کی پارلیمنٹ سے کنورٹ ہوتے ہیں۔ ارے کیسے تمہارے کان برداشت کرتے ہیں؟ یہ سننے کے بعد تمہیں صبر کہاں سے آیا؟ جب یہ پروگرام اور یہ پلان تمہاری بیوی کے زبان سے جب تم سنتے ہو تمہارا غصہ کہاں چمکانے جاتا ہے، تمہاری تدبیریں کہاں غائب ہو جاتی ہے، اور تم نے قبول بھی کر لیا ایک بیوی کے فیصلے سے۔ کوئی تدبیر، کوئی لاہی عمل، کوئی طریقہ کار آپ کے سامنے نہیں آیا۔ اور اس مسئلے میں کھل کر کہوں گا، جب فیصلوں کی حد تک بات جاتی ہے، بیچ میں فیصلہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں چھوڑو جی 4 بچے ہی نا، تمہیں پالنا بول کر کیا ضروری ہے، تمہیں الگ ہو جاؤ، بچت کے بھوا پال لیتی ہیں۔ جو بیچ میں رہنے والا عادل ہوتا ہے، منصف ہوتا ہے، ہیڈ مین اور ثالث ہوتا ہے، اگر وہ ایک طرفہ فیصلہ کرتا ہے کل اللہ کی عدالت میں بہت بڑا مجرم بن جائے گا۔
हद्दल इम्कान जहां तुम्हारी फिक्र एक मियां बीवी को मिलाकर रखने की होती है, उससे ज्यादा तुम्हारी कोशिश एक माँ के साथ बेटे को और बेटे के साथ माँ को मिलाकर रखने की होनी चाहिए। एक माँ के साथ बेटे को और बेटे के साथ माँ को मिलाकर रखने की हद्दल इम्कान कोशिश करना चाहिए। बीच में 90 मसले अलग डायलेक्ट में बोलती सो तुम्हें पालना सोची फर्ज नहीं, तुम्हारी जोरू पालना बोलकर क्या भी फर्ज नहीं। बीच में जो डायलेक्ट बोलता देखो, उसे एक वक्त की नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं आता, उन्हें फैसला कर रहा है। तुम्हें पालना सो फर्ज, तुम्हें बेटे तुम्हें उसका दूध पिए सो तुम्हारी जोरू नहीं पी। क्या बातें कर रहा है बाबा? अगर इसकी जोरू पीती थी तो फिर इसकी जोरू कैसा बनती थी? इसकी जोरू अगर दूध पीती इस माँ का तो फिर इसके साथ निकाह कैसे होगा? जैसे एक खून का आपस में निकाह नहीं हो सकता, एक दूध का भी आपस में निकाह नहीं हो सकता। एक माँ का दूध, बेंगलुरु का एक बच्चा, मद्रास की एक बच्ची, एक ही औरत का दूध अगर पी लिए तो अहनाफ के नजदीक एक खतरा भी उतर गया, एक खतरा भी अगर उतर गया तो अब वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? इमाम शाफी के नजदीक 5 मरतबा चूसने से हुर्मत साबित होती है। इमाम अबू हनीफा के नजदीक 1 मरतबा भी चूसा किसी माँ की छाती को और एक कतरा दूध भी आ गया, हलक के नीचे उतर गया तो वो आपस में भाई बहन हो जाते हैं। लेकिन वो एक औरत का दूध ही रन्ना, बकरी का गाय का दूध नहीं रन्ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस थे, फकीह नहीं थे। इमाम बुखारी मुहद्दिस थे, फकीह नहीं थे। मुहद्दिस का तो क्या, फकीह का तो क्या। मुहद्दिस कहते हैं हदीसों को जमा करने वाले को, बयान करने वालों को, हदीस की गहराई पर उतरने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। फकीह किसे कहते हैं? हदीसों से मसला निकालने वाले को फकीह कहते हैं। समझ नहीं बात? मुहद्दिस किसे बोलते हैं? अरे जरा बोलो जोर से। हदीस जमा करने वाले को। फकीह किसे कहते हैं? हदीसों से, हदीस का जो मंशा है, हदीस का जो इशारा है, हदीस का जो तकाजा है, उस तकाजे को बाहर पेश करने वाले को फकीह कहते हैं। इमाम अबू हनीफा फकीह थे, इमाम बुखारी मुहद्दिस थे। इमाम अबू हनीफा फकीह थे, इमाम बुखारी और मुहद्दिस से फकीह का दर्जा बड़ा होता है। मेडिकल स्टोर वाले का दर्जा बड़ा कि डॉक्टर का दर्जा बड़ा? अरे बोलो ना, मुंह में लॉलीपॉप है क्या? नहीं है, जोर से बोलो। मेडिकल वाले का दर्जा बड़ा है या डॉक्टर का दर्जा बड़ा है? मेडिकल वाले का नहीं, डॉक्टर का दर्जा बड़ा है। मेडिकल वाले के पास सिर्फ दवाइयां मौजूद है, किस पोजीशन में कौन सी दवा किसे कब क्या देना, ये जो इल्म है वो डॉक्टर के पास है। इसीलिए मुहद्दिस से भी फकीह का दर्जा बड़ा होता है। एक मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को फकीह बनने का शौक पैदा हुआ तो बुखारा उनका गांव था, वहां किसी ने इमाम बुखारी से पूछा मसला कि एक बकरी का दूध 2 अलग अलग बच्चे पिए तो क्या आपस में भाई बहन बन जाते? तो इमाम बुखारी ने फतवा दे दिया, हाउ बन जाते हैं। गांव वालों को ये बेढंगा मसला इतना गुस्सा दिलाया कि इमाम बुखारी को गांव से बाहर कर दिया। कई साल पहले मंजे एक नौजवान फोन करा था, हजरत नंदिनी का दूध दोनों पिए तो भाई बन क्या? हाउ भी रिश्ता नंदिनी का होगा क्या? रिश्ता नंदिनी का होगा। तो गर्ज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम्हारी गीरत, तुम्हारी ईमान, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा सब कुछ कहाँ जाता है? जब किसी की बीवी अपने शौहर को बंद कमरे के अंदर, जब सारी दुनिया सो जाती है, ऐसे वक्त खुशखुशी से कहती है, जी बहुत तंगा क्यों, होगा जी काम में क्या करना, ये मोहल्ला तुमको जी, तुम्हारे अम्मा वट 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 कल को रखेंगी। करे तो करे, मंजे नहीं बोलते, वो बोलकर सुनने को गुजर गई तो क्या आसमान टूट जाता? बुढ़ापे में बड़बड़ाना ज्यादा रखता सोच, तुम्हें जब बुढ़े होंगे तो पता चलेगा। काश ये मेरी बातें मेरी बहनों तक चले जाए। पटपटाले को रखेंगे, क्या करना, सुन सुन को काना कच्चे होगी। तुम्हारे भाना ही देखो सब भी अलग अलग चले गए,
मैये की चटक क्यों सो, क्या करना उसे? हमारे बाबा 10 देती कहते तुम्हें 10 भर्ती कर डालो, एक घर ले लेंगे। अल्लाह औरत को जो अक्ल दिया देखो, वो इतनी दिया सो, लेकिन पिलान भी क्या है देखो। अव्वल तुम्हें 10 भर्ती करो, कहता पलट के सो जाता ही रहे। उसके बाद फौरन हमारे बाबा 10 देती कहते कब तो उतर गया, तुम्हें 10 भर्ती कर डालो, 20 में घर ले लेंगे। अच्छा ले कितना घर अलग के, हमें बाजू ले लेंगे जी। तुम्हें अम्मा बाबा को रोज देखो भी, हाँ जहाँ कुछ यहाँ आओ जी। कभी ऐसे हालात पेश आ गए तो एक तदबीर, बिल्कुल बाजू चलता है। कहाँ लेना घर रहे, हमारे अम्मा के मोहल्ले में ले लेंगे। अफसोस होता है, पुलिस स्टेशनों में देखो, कोर्टों में देखो, यही मसला, यही मौजू और यही मजहब के अफराद वहां मिलेंगे। तेरा शौहर तेरा जब बनता है तो ये सोच के तू जैसे किसी माँ बाप के सदक़े से हुई, वो भी तो किसी माँ बाप के सदक़े से हुई। बेटी के मुकाबले में बेटे को प्यार किस लिए ज्यादा करते हैं, किस लिए करते हैं? बेटी के मुकाबले में बेटे को प्यार किस लिए ज्यादा करते हैं? उसके भी तो कुछ वजूहात होते हैं। सबको तो बराबर ही प्यार करना, लेना देना, कपड़े, मिठाई, चॉकलेट, कैडबरी, सबको बराबर बराबर, लेकिन बेटे पर ज्यादा गलबा इसलिए रहता है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मेरी बेटी 20 साल के बाद किसी और की बीवी बनकर चले जाएगी, लेकिन मेरा बेटा नहीं जाएगा। ये बाहर वाली, ये अंदर वाला, इसलिए जरा ज्यादा तवज्जो होती है। लेकिन जमाने ने दूसरी ही शक्ल बताई है। शादी के बाद भी बेटी माँ बाप की फरमाबरदार और खिदमत गुजार होती है, लेकिन बेटा जोरू का गुलाम होता है। बेटी वक्तन बवक्तन आती है, माँ बाप को फोन के जरिए से या सामने खिदमत करके जाती है, लेकिन बेटा नहीं। बचपन से जिस प्यार को किया और जिस मकसद के लिए माँ बाप ने प्यार किया है, जिस मौजू को सामने रखकर माँ बाप ने प्यार किया है, जिस मतलब को सामने रखकर माँ बाप ने प्यार किया है, तमन्नाएं की, दुआएं की, प्रार्थना किया, आरजू अरमान किए, नजरो नियाज किए, अल्लाह 4 बेटियां हो गए, सब चले जाएं तो हम बूढ़े और बूढ़ी का क्या हाल होगा? एक हमारा सहारा अता कर दे। लाख जवई कितना अच्छा रहा तो भी जवई बेटे की बात आंगी क्या? कितना प्यार करें दो, कितनी मोहब्बत करें दो, कितने अखलाक वाला रह दो, उन्हें जवई बेटे को बोल सकते रहे दवा लेकर, ये अंदाज बेटे के सामने पेश कर सकते हैं, जवई के सामने बोल सकते हैं जय आओ जी ये दवा लेकर आओ। अगर ऐसा बोले तो आज का जवई क्या बोलेंगे? दवा बाद में देता हूँ, तलाक पहले देता हूँ। जवई उन्हें अगर ससुरे की खिदमत कर रहा है तो इस दौर में एहसान है, बेटे की बात कहां आएगी? बेटा बेटा होता है, सहारा होता है, जानशीन और वारिस होता है, फ्यूचर और मुस्तकबिल होता है। इसलिए बड़ी तमन्ना और हसरतों के साथ बच्चों को प्यार इसलिए किया, आपको प्यार इसलिए किया। मैं मानता हूं कि मुझे भी मेरे अब्बा जब प्यार और मोहब्बत किए, बेशुमार मकासद में से एक मकसद क्या है कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे हाथ की लाठी बनेगा, मेरे दर्द की दवा बनेगा, मेरी मजबूरी के लिए इलाज बनेगा। जब शादी के बाद अगर कोई बच्चा बीवी का गुलाम बनकर बाप को पीठ दिखाता है तो वो बाप को पीठ नहीं, खुदा के हुक्म को पीठ दिखा रहा है, नबी की तरबियत को पीठ दिखा रहा है। हमारी अजमतों का क्या हाल कि हम कुरान को पीठ नहीं दिखाते, काबे को पीठ नहीं दिखाते, लेकिन माँ बाप को पीठ दिखाते हैं, माँ बाप को पीठ दिखाते हैं। नहीं, जब बीवी हमारे कान में अपना पिलान पेश करती है हम अलग जाएंगे। क्या तुमको वो बात याद नहीं आती, मैं उस माँ को कैसे छोड़ दूं जिस माँ ने मुझे 9 महीने जेब में नहीं पेट में रखा, जेब में नहीं पेट में रखा। हमारी गैलेक्सी गिरान क्या की गिरान 2, 3, 4 ये बड़ा मोबाइल, काश की आमदनी नहीं, घड़ी की फुर्सत नहीं, काश की
आमदनी नहीं, घड़ी की फुर्सत नहीं, जेब में देखो मोबाइल कितना बड़ा है। हजरत तुम्हारे जेब में भी है ना? मेरे फोन से मुझे फायदा है मेरे भाई, मेरे फोन से मुझे फायदा है। जब भी बयान को जाना 15-20 किताबें लेकर जाना पड़ता था, अब नहीं, किताबों की जरूरत नहीं है। पूरे किताबा, हदीस, तर्जुमा, तफसीर, रद, सब फिकाफत, बड़े बड़े किताबें मेरे पास मौजूद है। अब मैं और भी सोच रहा हूँ और भी बड़ा मोबाइल लूँ क्या बोल कर, कैपेसिटी कम है। मेरे फोन से मुझे फायदा है क्या है भी, मैं दूसरे को फोन करने के वास्ते नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर है इसलिए लिया हूँ। लेकिन नौजवानों के पास वो बड़े फोन आई तो ताश की आमदनी नहीं, घड़ी की फुर्सत नहीं है। वो इतना बड़ा मोबाइल ऊपर रखकर घर के अंदर घुसते की नहीं कि पहले मोबाइल निकाल कर रख डालता कि वजन उठाने नहीं होता। 2 घंटे मामूली गिरान गैलेक्सी का बोझ नहीं उठाता था। 9 महीने हमारा बोझ हमारी माँ उठाती थी। उस माँ को छोड़ने का फैसला करने वाला बच्चा क्या जानवर से भी बदतर है। उस माँ को कैसे छोड़ता और छोड़ने का इरादा करता है जो 9 महीने अपने पेट में, अल्लाह, जिस पेट की हालत और औकात को कुरहा वहना खुदा ने कहा है। उस माँ को कैसे छोड़ने का इरादा करता है नौजवान, जिस माँ ने अपने बच्चे के जन्म के वक्त, अपने बच्चे के वज़े हमल के वक्त में जिन दर्दों को बर्दाश्त किया था, क्या उन दर्दों को भूल गया? एक नुक्ता पेश करता हूं, सुनो। मेरे से आपको तकलीफ पहुंची तो क्या आप मुझसे मोहब्बत करेंगे? नहीं। आपसे मुझे तकलीफ पहुंचेगी तो क्या मैं आपसे मोहब्बत करूंगा? बीवी से शौहर को तकलीफ पहुंची तो शौहर मोहब्बत नहीं करता बीवी से, शौहर से बीवी को तकलीफ पहुंची नहीं। हत्ता के नबी भी अपनी उम्मत से जब तकलीफ की हद पार हो जाती है तो नबी भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि तकलीफ नफरत का सबब है। गौर से सुनना, तकलीफ नफरत का सबब है, जिससे जब किसी भी एतबार की तकलीफ होती है, जुबान से, हाथ से या किसी भी अमल से जब तकलीफ होती है तो वो तकलीफ दिलों की मोहब्बत को नफरत से बदल देती है, दिलों की मोहब्बत को नफरत से बदल देती है। तकलीफ होने के बाद फिर मोहब्बत वाक़े होना इम्पॉसिबल, मुश्किल और मुहाल। लेकिन एक ही जात ऐसी है जो तकलीफ बर्दाश्त करती है। जितनी ज्यादा तकलीफ होती है उससे ज्यादा मोहब्बत निछावर करती है। उस जात को माँ कहती है। उस जात को पेट में जब था तो तकलीफ, पैदा होते वक्त तकलीफ, कभी ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल का मतलब क्या है? आइसक्रीम खाते खाते बच्चा पैदा करी क्या? नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल कहते हैं विदाउट ऑपरेशन को। ऑपरेशन भी तकलीफ दे है और नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो भी तकलीफ दे है। ऑपरेशन में तो वज़े हमल में तकलीफ का एहसास नहीं होता, लेकिन नॉर्मल में बहुत ज्यादा होता है। इतनी तकलीफों से जब बच्चा बाहर आ जाता है, पैदा हो जाता है, तो माँ का सबसे पहला सवाल क्या होता है? यकीन नहीं तो जाओ किसी डिलीवरी अस्पताल में जाकर, मैटरनिटी होम में जाकर डिलीवरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछो कि तुमने बच्चों को जन्म देने वाली माँओं का क्या हाल देखा है, तो सबका बिल इत्तेफाक जवाब क्या आएगा? इतने दर्दों के साथ जब वह माँ अपने बच्चों को पैदा करती है तो दूसरे लम्हे वो सबसे पहले यही सवाल करती है कि नर्स, डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? तकलीफ से नफरत होना था, लेकिन तकलीफ से मोहब्बत हो रही है। तकलीफ से नफरत होना था, तकलीफ से मोहब्बत हो रही है। इसीलिए इमाम हलबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत आदम जन्नत में थे, जन्नत में पैदा किए गए, जन्नत में दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह आलिमुल गैब है, पहचान लिए कि शरीके हयात की जरूरत है आदम को। हजरत आदम से हजरत हव्वा को पैदा किया, दाएं पसली से फरिश्तों से कहा कि जाओ, 2 रिवायतें हैं, उसमें से एक रिवायत पेश कर रहा हूं, जाओ मलाइका आदम के
دائیں پسلی کو نکالنا، ہم اس سے انسان ہی پیدا کریں گے، لیکن روپ الگ رہے گا، روپ الگ رہے گا، رنگ الگ رہے گا، مزاج الگ رہے گا، عقل الگ رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ اس وقت نکالنا جب آدم کسی جنت کی دیوار میں ٹیک لگا کر سوتے ہیں تو اس وقت نکالنا، اور اتنے احتیاط سے نکالنا کہ پسلی نکالتے وقت آدم کو ذرا بھی درد نہ ہو، درد نہ ہو، درد نہ ہو۔ اگر پسلی نکالتے وقت آدم کو درد ہوا تو دنیا میں کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ درد کا جواب محبت نہیں ہے، درد کا بدلہ محبت نہیں ہے۔ ملائکہ نے اتنی ہی احتیاط سے پسلی نکالا، آدم کو پتا بھی نہیں چلا، اور آدم اٹھنے سے پہلے میرے رب کی قدرت نے اس پسلی سے حوا جیسی حسین عورت اور ساری انسانی کائنات کی ماں کو پیدا کر دیا۔ جب آدم آنکھ کھول کر دیکھے تو حوروں سے بھی زیادہ حسین کوئی شے ہے جو میٹیریل میں ہماری طرح ہے۔ حضرت آدم خوش ہو گئے، پوچھا کون ہو تم؟ میں حوا ہوں۔ اب محبت پیدا ہوگی، وہ الگ عنوان نہیں، محبت پیدا ہوگی۔ کیوں محبت ہوئی؟ پسلی نکالتے وقت درد نہیں ہوا، لیکن قدرت کا فیصلہ ہی نرالا نکلا۔ آدم کی پسلی سے حوا کو جب بنایا گیا درد نہیں ہوا، درد ہوتا تو محبت نہ ہوتی، لیکن ایک ماں کے پیٹ سے بچے کو نکالا گیا، درد تو ضرور ہوا، لیکن یہاں درد کا جواب نفرت نہیں محبت ہے۔ یہاں درد کا جواب نفرت نہیں محبت ہے، یہاں درد کا جواب پیار ہے، پیار ہے، وہ بھی ایسا پیار کہ خدا کی قسم کسی اور کارخانے میں سوائے ماں کے کہیں اور نہیں ملے گا، ایسا پیار ہے۔ اس ماں اور باپ کی خدمت کرو، انشاءاللہ بقیہ باتیں